معزز خواتین و حضرات، معمول کے مطابق دوسرے خطبے میں 3 ضروری باتیں آپ نے آج کے خطبے میں یہ سماعت فرمایا کہ حقیقی معنوں میں انسان وہ جس کے پاس قرآن و حدیث کے علم کی روشنی ہے۔ اصل بات شروع کرنے سے پہلے خصوصی طور پر میں اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کو تو آپس میں اتفاق نہیں، ہمیں انہوں نے کیا سمجھانا ہے۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ جس کو بذات خود ہو سکتا ہے غسل کرنے کا طریقہ بھی نہ آتا ہو۔ میں اگر یہ بات کروں تو بنتی ہے، اس لیے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ علماء طبقے پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ نے دین کے لیے کچھ کیا، میں کچھ کہہ سکتا ہوں کہ چلو بھائی تھوڑی بہت کوشش میری ہے۔ مزہ تو تب ہے یار ان بندوں کو چپ کروائیں، یہ وضو کرتے ہوئے مذاکرات بند کرو بھائی، مسجد کے آداب کا طریقہ خاموش رہو۔ گزارش میں یہ کر رہا تھا، مزہ تو تب ہے مولوی کو برا کہنے سے پہلے میں آپ اپنا کم از کم ایک بیٹا اللہ کے دین کے لیے وقف کریں۔ لیکن وہاں مصیبت کیا ہے؟ اب ہماری تضاد بیانی دیکھیں۔ ایک طرف کہتے ہیں او منڈا اگر مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں، اور دوسری طرف او مولوی کھاندے ہی بڑا نہیں، انہوں کو پتہ نہیں آ کتوں جاندہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے یہ ماحول یہاں نہیں رکھا اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ایک مولوی صاحب کی قسمت خراب، انہوں نے موٹر سائیکل خرید لی، مسجد کمیٹی جوتوں سمیت چڑھ گئی ان کے پیچھے، جناب مولوی صاحب موٹر سائیکل کتوں آئی؟ انہوں نے کہا بھائی تہاڈی مہربانی، مینوں باپ دی وراثت دے وچوں 30,000 روپیہ لبا سی، 30,000 روپیہ میں اپنے سالے کولوں قرض پھڑیا تے کچھ میری بیوی نے کو 20-25,000 روپیہ جمع کیتا سی، میں موٹر، انہوں نے کہا نا سب تو پہلے سانو اپنے سالے نال ملاؤ جہدے کول تساں قرضہ لیا، اور سانو ثبوت پیش کرو۔ بندہ پوچھے پاگل دیو پترو تسی کی FBR دے نمائندے ہو؟ اصل چیز کیا ہے؟ جب گھروں کے رکھوالے غافل ہوتے ہیں تو گھروں پر ڈاکے پڑتے ہیں۔ دین آج تماشا کیوں بنا؟ جب میں نے آپ نے اپنے ذہین بچے دین کے حوالے کرنا چھوڑ دیے تو سب سے پہلی بات، اس وقت رمضان کے بعد دینی مدارس میں داخلے کھلے ہیں۔ الحمدللہ دینی مدارس کا آج سے 35-40 سال پہلے جو ماحول تھا ہمارے دور میں، اس سے بالکل آج مختلف ہے۔ اب بڑی بڑی سہولیات آ گئی ہیں، کھانے کا معیار بڑا بدل گیا، عمارتیں بڑی اچھی بن گئی ہیں، سہولیات بڑی آ گئیں۔ کم از کم اپنے ایک بیٹے کو دین ضرور پڑھائیں تاکہ وہ دین سیکھے، سمجھے، اور پھر ہمیں یہ سمجھائے کہ اے میرے بزرگوں اصل راستہ یہ ہے، اور اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، پرانی بات ہے 2006-07 کی، اپنے بیٹے کو لے کے کہتے جی اینے جوگا کر دیو کہ میرا جنازہ آپ پڑھا سکے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، جتنے درد کے ساتھ میں یا آپ اپنے والدین کی قبر پر یا ان کی میت پر دعا کر سکتے ہیں، کوئی اور کر سکتا ہے نہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا یہ ابھی بیٹھے جتنے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خواتین ہیں، حضرات ہیں، ذرا اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میری اولاد میں سے میرا کوئی بیٹا اس قابل ہے کہ میرا جنازہ خود پڑھا سکے؟ اور اگر نہیں تو اللہ کے لیے فکر کر لیجیے۔ دوسری گزارش، رمضان کی بات ہے، آپ کے قریب ایک شہر خواتین کے مدرسے میں مجھے بلایا گیا گفتگو کے لیے۔ وہاں ایک سوال آ گیا اور اس سوال نے مجھے، میں بہت کم جذباتی ہوتا ہوں لیکن میں بڑے غصے میں آ گیا۔ کہتے ہیں جی مرد عورتوں کا خیال نہیں کرتے، بدتمیزی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خرچہ نہیں پورا دیتے، عورتوں کی توہین کرتے ہیں۔ میں نے کہا مرد ہم نے کمپیوٹر سے ڈاؤن لوڈ کیے تھے، زمین سے اگے تھے، آسمان سے گرے تھے، یا درختوں پر لگتے ہیں؟ میں نے کہا مرد اگر بگڑتا ہے تو اس کی ذمہ دار خواتین آپ ہیں۔ اور خواتین ذمہ دار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بچے کی تربیت میں زیادہ کردار باپ کا ہوتا ہے کہ ماں کا؟ سب کو پتہ ہے نا۔
اور آج کی ماں کی صورتحال کیا ہے؟ کبھی صبح 6 ساڑھے 6 7 بجے ذرا نکلنا کنویں کے اڈے پہ، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہماری وہ بیٹیاں جو کل کی مائیں ہیں، جن کی گودوں سے، میں نے یہ بات وہاں کی، میں نے کہا سوال یہ ہے، آج کی خالد بن ولید ہمیں نظر نہیں آتا، صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آتا، ابن تیمیہ نظر نہیں آتا، امام بخاری نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آج وہ کھیتیاں بنجر ہو چکی ہیں جہاں یہ فصل پروان چڑھا کرتی تھی۔ آج کی عورت پیسہ کمانے کے چکر میں پڑ گئی ہے، اور صورتحال کیا ہے؟ 4 بچوں کی مائیں ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس لیے میری دوسری خصوصی گزارش آپ کی خدمت میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے سوچیں۔ ایک بچی کو آپ نے دین پڑھا دیا، آپ نے ایک نسل سوار دی ہے، لیکن ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ آپ کے اس خادم نے آج سے 3-4 سال پہلے ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا۔ کیا میں ذاتی طور پہ سونی صاحب بچیوں کے ہاسٹل والے مدرسے کے حق میں نہیں ہوں، آپ احباب کو حق حاصل ہے میری رائے سے اختلاف کریں، لیکن میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ بچی کسی بھی دینی مدرسے میں 24 گھنٹے رہے، اس لیے کہ میرے نزدیک بچی کی اصل چیز تعلیم سے زیادہ تربیت ہے۔ 2-3-4 گھنٹے جائے، پڑھ کے گھر آئے، اس کو گھر سنبھالنا آنا چاہیے، اس کو کچن سنبھالنا آنا چاہیے، اس کو گھر کی نگرانی کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور یہ چیز ضروری ہے۔ آج یہ جگہ جگہ فاسٹ فوڈ کی دکانیں کیوں کھل چکی ہیں؟ اس لیے کہ ہماری بچیوں کے لیے کچن میں جانا موت ہے۔ او جی برتن دھونا آتا ہے؟ نہیں جی میری سکن خراب ہو جاتی ہے۔ بیٹا کبھی کھانا پکایا؟ نہیں، وہ ٹمپریچر کی وجہ سے میری سکن، جلد کی جو چہرے کی جلد ہے خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں جو کہ پوری امت کی بیٹیاں ہیں وہ حقیقی مائیں بنیں، تو آپ کے لیے خیر کے دروازے کھلیں۔ یہاں تک بچی کو پہنچا دینا وہ آپ کا کام ہے۔ صرف تعلیم نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے تربیت بھی، اور تعلیم بھی عام قسم کی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے وفاق المدارس اس کی ایم اے کی ڈگری کو باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان نے ایم اے کے برابر قرار دیا ہے۔ تیسری گزارش جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اگر یہ دونوں کام ہم نہیں کر سکتے، ایک تیسرا راستہ ہمارے پاس کھلا ہے۔ کیا؟ کسی بھی دینی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا ماہانہ خرچہ 3-4 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ کامرس کالج لے جاؤ، کمپیوٹر کالج لے جاؤ، CSS کروا لو، ایک سیمسٹر کی 4-4 5-5 10-10 لاکھ روپیہ فیس ہے۔ اور اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر ان ڈگری ہولڈرز نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا یہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں۔ کیا خیال ہے جی؟ کوئی یہاں بتا سکتا ہے امام بخاری کے کسی بیٹے کا نام؟ بلکہ امام بخاری کو چھوڑیں، یہ جو کہتے ہیں نا وہ جی نسل آگے چلنی چاہیے، کوئی نام لینے والا تو ہونا چاہیے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح، کوئی جانتا ہے ان کی اولاد اس وقت کہاں ہے؟ نام زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو، قیامت تک زندہ رہے گا؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام زندہ رہے قیامت تک کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنے ارد گرد دائیں بائیں سے عزیزوں، رشتہ داروں، محلے میں، برادری میں، بستی میں کوئی ایک طالب علم پکڑیں کسی غریب گھرانے کا، اسے کہ پتر تیرے لباس، جوتے، تیرے آنے جانے کا کرایہ، تیری کتابیں، تیرے تمام کے تمام اخراجات میرے ذمہ، اور بیٹا دین پڑھ، ممبر رسول پہ کل کو تو کھڑا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر سکوں گا کہ میں نے ایک پودا لگایا تھا، آج وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ یہ 3 کام ہم نے کرنے ہیں۔ کون کون سا؟ سب سے پہلے اپنے ذہین بیٹے دین کے حوالے کریں تاکہ وہ گھر سے کھا کے دین کی خدمت کریں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ دوسرا کام، اپنی بیٹیوں کو دین سکھائیں۔ اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، میرا وہاں داخلہ بند ہے، وہاں بچیاں ہی پڑھاتی ہیں، خواتین معلمات ہی پڑھاتی ہیں، جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا معقول انتظام ہے۔ اپنی بچیوں کو دینی ادارے میں داخل کروائیں، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک طالب علم کا
مہینے کا دینی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم کا خرچہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔